جاتا ہے جو شخصیت مجہول ہوتی ہے. یہ تو الحمدللہ مشہور و معروف ثنا خان اور فیضان غوث اعظم اور فیضان غریب نواز ان کے چہرے پر نظر آ رہا ہے. اور جب بولتے ہیں تو بریلی کے شاہ امام عشق و محبت کا فیضان بھی ان کے علم و عمل میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے. لہذا اس عظیم خطیب سے اس سے مراد اولاد غوث اعظم حضرت علامہ مولانا نوجوان دلوں کی دھڑکن سید امین القادری صاحب نگران سنی دعوت اسلامی برانچ مالیگاؤں مہاراشٹرا تشریف رکھتے ہیں. ان کا استقبال نعروں سے کریں. نعرہ تکبیر. آواز کم نظر آ رہی ہے, ابھی دور و دراز کھڑے ہیں, باواز بلند نعرہ تکبیر. کسی کی جے وجے ہم پکارے کیا غرض ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. علماء اہل سنت سادات کرام مسلک اعلیٰ حضرت. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على آله بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنے بے سرو سامان مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تشت منی عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز حقیقت انہی سے بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوبا سیاح لامکا وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو دل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقبع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ.
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، اور بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اور مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، اور اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اور مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ آج کی یہ محفل تین عظیم ہستیوں کے نام ہے، اور ہر تین عظیم ہستیوں میں سے ایک ایسا عنوان ہے کہ اگر بولنے والا دیانت داری سے بولے تو اس کی زندگی ختم ہو، لیکن عنوانات ختم نہیں ہو۔ ایک عنوان ہے امام الائمہ سید الامہ سید الاسخیاء راکب دوش پیمبر، شیر خار زلال نبی، مرشد تاجدار کربلا، سیدنا امام حسن مجتبی۔ ایک ان کا عنوان ہے، اور دوسرا عنوان موحد اعظم ہندوستان، مجدد اعظم، مجدد ہزارویں صدی، شہزادے فاروق اعظم، سیدنا امام احمد مجدد الفسانی فاروقی سرہندی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ اور تیسرا عنوان ہے امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، آیات من آیات اللہ، سیدنا امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب ان میں کس عنوان پر کتنا کہا جائے، اور حضرت مفتی صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ وقت کی گنجائش بھی کم ہے، 12 بجے محفل کو تقاضے کے مطابق ختم بھی کرنا ہے، لیکن اللہ کی توفیق چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، اسی مناسبت سے میں نے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اپنے تینوں عنوان کے حوالے سے ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرا اللہ مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس لیے کہ یہ ایک مدرسے کا سالانہ جلسہ بھی ہے۔ چند بچوں نے قرآن مقدس 11 بچوں نے قرآن مقدس ختم کیا ہے۔ مدرسہ فیضان امام حسن مجتبی اور ہمارے ساتھی عبدالصمد صاحب اس مدرسے میں تعلیم دیتے ہیں بچوں کو۔ اللہ ان کے جذبے کو مزید اور دوام عطا فرمائے کہ وہ دوراجی سے آ کر یہاں بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے اب یہ چوتھا عنوان بھی اس میں ایڈ ہوتا ہے قرآن مقدس کا، اور قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ آپ ایک آیت کے اندر کئی عناوین کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ماں باپ کو ایک ذمہ داری سونپی، ہر ماں باپ کو ایک ذمہ داری دی۔ یہاں والدین موجود ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ماں باپ بن چکے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ماں باپ بننے والے ہیں۔ تو اللہ نے ہر ماں باپ کو ایک ذمہ داری سونپی ہے۔ ذمہ داری یہ ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کیونکہ جہنم ایسی جگہ ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ اب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائے گا؟ کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے گا تو اپنے آپ کو جہنم سے بچائے گا، اور اگر اپنی اولاد کی تربیت نہ کر سکے گا تو خود بھی جہنم میں جائے گا، اس کی اولاد بھی جہنم میں جائے گی۔ صحیح تربیت نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے، جب آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو کبھی آپ کی اولاد اللہ نہ کرے چوری کرے گی۔ آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کریں گے تو اللہ نہ کرے آپ کی اولاد زنا کے اڈوں پر جائے گی۔ آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کریں گے، اللہ نہ کرے آپ کی اولاد شراب کے اڈوں پر جائے گی۔ آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کریں گے تو اللہ نہ کرے آپ کی اولاد جہالت کی وادیوں میں بھٹکے گی۔ آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کرو گے تو آپ کی اولاد مسجدوں کو چھوڑ کر، خدا خانوں کو چھوڑ کر، معاذ اللہ گناہوں کے اڈوں کو آباد کرے گی۔ تو اولاد کی صحیح تربیت کرو۔ صحیح تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، اپنی اولاد کو مذہب و مسلک سکھاؤ، اپنی اولاد کو بڑوں کا ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کو چھوٹوں پر شفقت سکھاؤ، اپنی اولاد کو حلال و حرام کی تمیز سکھاؤ، اپنی اولاد کو جو ہے وہ علم کا زیور عطا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے کہ اولاد اللہ کی امانت ہے۔ اگر تم نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو یاد رکھنا اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لو۔ تم نے پوری زندگی نمازیں پڑھ لی لیکن اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ تم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، ہر سال حج کرتے رہے تو بھی جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اللہ نے اولاد کی تربیت کا حکم دیا، اس راستے سے اپنی اولاد کو روکو کہ تمہاری اولاد جہنم کی راہ پر نہ جانے پائے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے، ہر باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تربیت کی رٹ تو سبھی لگاتے ہیں کہ تربیت کرو اولاد کی، تربیت کرو اولاد کی، تربیت کرو اولاد کی۔ تو آئیے معلم انسانیت سے پوچھتے ہیں، معلم کائنات سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ ہم اولاد کو کیا کیا سکھائیں کہ ہم اولاد کی تربیت کر سکیں؟ اس لیے کہ کوئی کہتا ہے یہ سکھاؤ، کوئی کہتا ہے یہ مت سکھاؤ، کوئی کہتا ہے یہ سکھاؤ، کوئی کہتا ہے یہ مت سکھاؤ۔ تو لوگوں کی بات سننے کی بجائے حضور ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں کیونکہ آپ معلم انسانیت ہو،
آپ معلم کائنات ہو، آپ ایسے استاد ہو کہ جبریل امین بھی آپ کی بارگاہ میں زانوِ تلمس طے کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ ایسے معلم کائنات ہو کہ انبیاء کرام بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ زانوِ ادب طے کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں ہم اپنی اولاد کو سکھائیں کیا تو تربیت کا حق ادا ہو جائے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ اپنی اولاد کو کتنی باتیں سکھاؤ؟ 3 باتیں۔ اگر آپ نے 3 باتیں سچی سچی سکھا لی تو گویا کہ تم نے تربیت کا حق ادا کر دیا۔ اب یہ 3 باتیں کیا ہیں؟ بہت زیادہ تمہید میں لمبی چوڑی نہیں جائیں گے، بہت سادگی کے ساتھ اپنی بات مکمل کریں گے، اس لیے کہ وقت کی نزاکت ہے۔ اب تربیت اولاد کی 3 باتوں سے ہوگی۔ اللہ اکبر، کوئی سوچتا ہے میں یہ سکھاؤں میں وہ سکھاؤں، اپنی مرضی سے نہ سکھانا، مصطفیٰ جان رحمت کی مرضی سے سکھانا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ 3 باتوں میں سے حضور فرماتے ہیں پہلی بات جو اپنی اولاد کو سکھاؤ وہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وہ اپنے نبی کا عشق سکھاؤ، اپنے نبی سے محبت سکھا دو۔ پتا چلا محبت سکھانے کی ذمہ داری استاد کی نہیں ہے، محبت رسول سکھانے کی ذمہ داری پیر کی نہیں ہے، محبت رسول سکھانے کی ذمہ داری خطبہ اور ادبا کی نہیں ہے، محبت رسول سکھانے کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ عشق رسول سکھائیں، ماں باپ محبت رسول سکھائیں۔ دیکھو یہ تربیت کا انداز ہے۔ اللہ اکبر، یہ محبت رسول سکھانے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ تربیت کا پہلا حصہ ہے عشق مصطفیٰ سکھاؤ، محبت رسول سکھاؤ۔ اور کون سکھائے؟ ماں باپ۔ عشق کس نے سکھانا ہے؟ ماں باپ نے۔ جب ماں باپ ہی کا سینہ عشق سے خالی ہے تو وہ کیا محبت سکھائیں گے، وہ کیا عشق سکھائیں گے؟ اور آخر حیرت ہے حضور یہ نہیں فرما رہے نماز سکھاؤ۔ تربیت کا پہلا حصہ نماز نہیں، تربیت کا پہلا حصہ روزے نہیں، تربیت کا پہلا حصہ زکوٰۃ کا باب نہیں، پہلا حصہ تربیت کا عشق مصطفیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب مومن کے لیے ہے، اور جب تک کوئی مومن بنتا نہیں اس وقت تک کہ یہ اعمال اس کے لیے لازم آتے نہیں۔ اور پھر دوسری بات، نماز بالغ ہونے کے بعد ہے، روزہ بالغ ہونے کے بعد ہے، حج بالغ ہونے کے اور صاحب استطاعت ہونے کے بعد ہے، زکوٰۃ بالغ ہونے اور مالدار ہونے کے بعد ہے۔ لیکن عشق مصطفیٰ ایسا اہم الفرائض میں سے ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، دودھ پلاتے پلاتے عشق مصطفیٰ سکھانا ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بالغ ہونے سے پہلے نماز کی فرضیت نہیں، لیکن یہاں پیدا ہوتے عشق مصطفیٰ ہے، اور مر جانے کے بعد نماز نہیں ہے، لیکن عشق مصطفیٰ وہ فریضہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ اکبر عشق مصطفیٰ کا سوال کیا جاتا ہے اور قبر میں پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ پتا چلا عشق سے چھٹکارا ہی نہیں۔ اور ایک بات اور اہم عرض کروں، میرے آقا جانتے ہیں اس لیے کہ حضور سے بڑا ماہر نفسیات کون ہے؟ جو نمازی بنے گا ہو سکتا ہے اس سے روزہ چھوٹ جائے، جو روزے دار بنے گا ہو سکتا ہے اس سے زکوٰۃ چھوٹ جائے، جو زکوٰۃ دینے والا بنے گا ہو سکتا ہے اس سے ماں باپ کے حقوق چھوٹ جائے، جو ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والا بنے گا ہو سکتا ہے اس سے بیوی کے حقوق چھوٹ جائے، جو بیوی کا حق ادا کرنے والا بنے گا ہو سکتا ہے اس سے پڑوسی کے حق چھوٹ جائے۔ لیکن جو عاشق رسول بن جائے گا وہ دیکھے گا کہ میرے محبوب کی خوشی اس میں ہے کہ میں سب کے حقوق ادا کروں۔ تو جو عاشق ہوگا وہ نمازی بھی ہوگا، وہ حاجی بھی ہوگا، وہ غازی بھی ہوگا، حتیٰ کہ اللہ اکبر وہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا بھی ہوگا۔ اسی لیے تو عارف رومی سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں کیا بنوں کہ سب بن جاؤں؟ فرمایا عاشق بن جا تو خود بخود سب بن جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو عاشق رسول بناؤ، پہلی تربیت کا حصہ۔ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گن 14ویں صدی کے اندر گانے والوں میں جو شخصیت سر فہرست ہے اسے عشق و محبت کا امام احمد رضا کہا جاتا ہے، جو اپنے وقت کا ایسا عاشق رسول تھا کہ جس نے
عشق مصطفیٰ کے وہ دریا بہائے کہ آج بھی لوگوں کی عقلیں دنگ ہے، آج بھی لوگوں کی عقول دنگ ہے۔ کیسے دنگ ہے؟ اللہ اکبر، اس لیے کہ اللہ جس صدی کے اندر نبی کو گالی دی جا رہی تھی، اس صدی کے اندر وہ مجدد اپنے باپ داداؤں کی تعریف نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس نے اپنے قلم کو وقف کر رکھا تھا مصطفیٰ جان رحمت کی مدح سرائی کے لیے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں شعراء کی فہرست میں بڑے بڑے شعراء ہیں، زمین ہند ارض ہند شاعروں سے خالی نہیں، اور میں ہر شاعر جو مومن ہے، مسلمان ہے، صحیح العقیدہ ہے، سب کا احترام کرتا ہوں، لیکن شعراء کے اندر میر بھی آپ کو نظر آئیں گے، شعراء کے اندر آپ کو غالب بھی نظر آئیں گے، شعراء کے اندر آپ کو جو ہے وہ اللہ اکبر داغ بھی نظر آئیں گے، بڑے بڑے شعراء ہیں، کس کا نام لیجئے، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہر شاعر نے نعت بھی لکھی، غزل بھی لکھی، کسی اور کی شان بھی لکھی، کسی بادشاہ کی تعریف بھی لکھی۔ شعراء کی فہرست میں تنہا امام احمد رضا نظر آتے ہیں کہ جس کے قلم نے کبھی کسی کے زلف و رخ کی بات نہ کی، جس کے قلم نے کبھی گل و بلبل کا تذکرہ نہ کیا، جس کے قلم نے کبھی اللہ اکبر غیر کی تعریف نہ کی۔ قلم اٹھا ہے تو عشق مصطفیٰ میں اٹھا ہے، محبت رسول میں اٹھا ہے، اور پھر بالائے حیرت یہ کہ جب بھی اٹھا نبی کی وہ شان بیان کی کہ عشق مصطفیٰ کے سوتے پھوٹنے لگے۔ حیرت ہے، آپ دیکھو تو صحیح، وہ اپنی شاعری کے اندر صرف فن پیش نہیں کرتے، اصناف پیش نہیں کرتے، بحور پیش نہیں کرتے، بلکہ جب وہ اپنی شاعری کے دریا بہاتے ہیں تو کبھی فقہی مسائل پیش کرتے ہیں شاعری میں، کبھی علم حدیث کی جو ہے وہ گرہ کو کھولتے نظر آتے ہیں، کبھی قرآنی آیات کی تفسیر کرتے نظر آتے ہیں، کبھی علم تصوف کو بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اگر امام احمد رضا کی بہت ساری کوئی چیز نہ بھی بیان کی جائے، صرف ان کی شاعری پر گفتگو کی جائے تو بھی گھنٹوں چاہیے، لیکن میں بات کر رہا تھا ان کے عشق رسول کی، میں بات کر رہا تھا ان کی محبت رسول کی، وہ کیسا عاشق رسول تھا، وہ کیسا مدینے کا متوالا تھا، وہ کیسا مدینے کا پروانہ تھا، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا کیسا شیدائی اور فدائی تھا کہ اللہ اکبر، وہ اٹھتا تھا تو عشق رسول میں، وہ بیٹھتا تھا تو عشق رسول میں، وہ چلتا تھا تو عشق رسول میں۔ آپ کو حیرت ہوگی، اللہ اکبر، کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ زلیخا ایسی فنا تھی اپنے محبوب کے جلووں میں کہ زلیخا کو جس چیز پر بھی نظر پڑتی تھی محبوب یاد آتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے گلاس کو بھی یوسف کہا، اس نے اپنے برتنوں کو بھی یوسف کہا، اس نے اپنے درخت کے پتوں کو بھی یوسف کہا۔ یہ زلیخا کا حال تھا، ہر چیز کو یوسف کہتی تھی، اس لیے کہ صوفیہ فرماتے ہیں فنائے محبوب کے جلووں میں یوں فنا تھی، جدھر نظر اٹھائی ادھر اس کو محبوب کا جلوہ نظر آیا۔ اب یہاں تک کی بات صوفیہ کی سمجھ میں آتی ہے، مگر قربان جائیں یہ 14ویں صدی کا مجدد ایسا فنا فی رسول تھا کہ یہ جدھر نظر اٹھاتا تھا وہاں اس کو اپنا محبوب ہی نظر آتا تھا، اپنا آقا ہی نظر آتا تھا۔ مثال کے طور پر لوگ جو ہے خانہ کعبہ جاتے ہیں، کعبہ جاتے ہیں تو کعبہ پہنچنے کے بعد لوگوں کو یاد آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، کیا محنت سے کعبہ بنایا، یاد آتے اسماعیل علیہ السلام کیسی محنت سے گارا لایا، لیکن امام احمد رضا جب کعبے کو دیکھتے ہیں تو کعبہ دیکھ کر بھی ان کو اپنا محبوب ہی یاد آتا ہے، اور وہاں یہ گنگناتے اور کہتے نظر آتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اس کے بعد لوگ زمزم پیتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں یاد آتی ہے، لیکن یہ زمزم بھی پینے جاتے ہیں تو ان کو محبوب ہی نظر آتے ہیں، اور وہاں بھی محبوب کے ڈنکے بجاتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ان کو بے مانگے ملا، ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، ان کو
बे मांगे मिला, इनको रगड़ कर एड़िया, इनको कौन इस्माइल और उनको कौन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनको बे मांगे मिला, इनको रगड़ कर एड़िया, साहिबे कौसर के हमसर, साहिबे जमजम नहीं। इस्माइल को जमजम चाहिए तो एड़िया रगड़नी होती है, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कौसर चाहिए तो वहां पर मांगना भी नहीं पड़ता, बल्कि अल्लाह ऐलान करता है, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको कौसर अता किया। उनको बेमांगे मिला, इनको रगड़ कर एड़िया, साहिबे जमजम के हमसर, साहिबे कौसर के हमसर, साहिबे जमजम नहीं। और एक बात आपको कहूं आगे बढ़ाने से पहले, देखो कैसा फना फिर रसूल, कैसा आशिक रसूल। काबा और जमजम देखकर तो महबूब याद ही आया, लेकिन ऐसा पक्का और कट्टर आशिक रसूल कि सिर्फ काबा और जमजम देख के महबूब याद नहीं आया, बल्कि ज्योमेट्री की किताब खोली तो ज्योमेट्री देखकर भी महबूब याद आया। ज्योमेट्री की किताब खोली, मुझे बताएं तारीख में कोई ऐसा आशिक कि जिसने ज्योमेट्री के नुक्तों को देखकर भी महबूब याद किया हो। आप कहेंगे वो कैसे, ज्योमेट्री देखकर महबूब कैसे याद आया? यही तो कमाल है। कुदरत जब किसी को इश्क देती है तो यही होता है। ज्योमेट्री देख के महबूब कैसे याद आया? मैं कहता हूं देखो, आप अगर समझते हैं तो आपको बात समझ में आएगी। एक प्रकार आप लीजिए, प्रकार समझते हैं, जिससे दायरा बनाते हो बच्चे, प्रकार जो परिकर, आपके गुजरात में परिकर कहते हैं उसको। तो परिकर, उसमें पेंसिल आगे लगाते हैं, उसमें एक नोकदार कांटा होता है, उसको कांटे को बीच में रखते हैं, ऐसे बनाते हैं उसको दायरा, ठीक है ना। सर्किल जो बनाते हैं उसको दायरा बना, परिकर, ठीक। अब वो दायरा जो बनता है तो ज्योमेट्री का उसूल यह है कि दायरा नुक्तों से बनता है। नुक्तों को नुक्तों से मिलाओ तो क्या बनता है? क्या बनता है? दायरा। अब दायरे देख के क्या समझे आप और हम क्या समझे? अकल वाले पीछे रहते हैं, इश्क वाले आगे बढ़ जाते हैं। इमाम अहमद रजा 14वीं सदी का मुजद्दिद ऐसा आशिक रसूल कि वो नुक्ते नुक्तों को मिलाकर जो दायरा बना उसको देखकर भी महबूब याद आया। और महबूब याद आया तो उस ज्योमेट्री के निकात को, नुक्तों को देख देख कर एक बड़ा मुश्किल मसला आसानी से समझाया। और कैसे समझाया कि लोग हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि हुजूर मेराज में कहां तक गए थे और कैसे गए थे और क्यों गए थे, तो वो बयान करते हैं, कहते हैं ज्योमेट्री को देखकर महबूब को याद करके, कमाल इनका के झूठे नुक्तों, कमाल इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर की फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। मुहीत कहते दायरे को, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। ये किधर से आए किधर गए थे देखो कैसे समझाते हैं। जब आप दायरा बनाते हैं तो पेंसिल को जहां से आप शुरू करते हैं तो घुमा करके लाते हैं और फिर उसी दायरे से मिला देते हैं जहां से आपने जिस नुक्ते से शुरू किया था। यही तो है। अब नबी मेराज में किधर गए थे, कहां से आए थे, क्यों गए थे, तो कहते हैं ज्योमेट्री को देख के नबी याद आते हैं और लोगों को नबी का आना जाना समझाते हैं। कहते किधर से आए किधर गए थे, कमाल इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेल में हो। ये अव्वल आखिर क्या है? जो अव्वल है वही आखिर है, जो नुक्ता अव्वल है वही आखिर है, और जो आखिर है वही अव्वल है। तो कहते कमाल इनका के झूठे नुक्तों, इतना मुश्किल मसला बना रखा है। कहते अगर इश्क आ जाए तो दायरा देखकर भी नबी की अजमत समझ में आती है, और अगर इश्क ना हो तो कुरान पढ़कर भी नबी की अजमत समझ में नहीं आती। कहते कमाल है इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की
محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. اب کدھر سے آئے کدھر گئے تھے اس کی تشریح اب دوسرے شعر میں کرتے اس کو قرآن سے لاتے کہتے ہیں وہی ہے اول وہی ہے آخر, وہی ہے اول وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن, اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر, وہی ہے اول وہی ہے, جو نقطہ پہلا ہوگا وہی آخری, وہی ہے اول وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر. قرآن کی اس آیت کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے یہ اللہ کی شان بھی بیان کر رہی ہے, رسول اللہ کی شان بھی بیان کر رہی ہے. اول آخر ظاہر باطن سے مراد اللہ کی ذات بھی ہے, اور اول آخر ظاہر باطن سے مراد رسول اللہ کی ذات بھی ہے, اور اس کی انہوں نے تشریح کی ہے. اول اللہ پاک کی مخلوق میں سب سے اول حضور ہے, اللہ پاک کی مخلوق میں سب سے اول حضور ہے, اور سب سے آخری میں تشریف لائے انبیاء میں اس لیے وہ آخر ہے, اور ظاہر ایسے کہ ہر مخلوق میں ان کا جلوہ ہے. حضور کا جلوہ آپ میں بھی ہے, ان کے نور کی خیرات آپ میں بھی ہم میں بھی ہے. ارے اگر ان کا نور نہ ہوتا تو یہ آنکھیں دیکھتی کیوں؟ یہ آنکھوں میں نور کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے. وہ ایسے ظاہر ہیں کہ ہر جگہ ان کا جلوہ ہے, ہر پھول میں بو تیری, ہر شمع میں ذو تیری, بلبل ہے تیرا بلبل, پروانہ ہے پروانہ. یہ بیٹا کہہ رہا ہے اور باپ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ظاہر کس طرح سے ہے, کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. وہی جلوہ شہر بشہر ہے, وہی اصل عالم دیر ہے, وہی جلوہ شہر بشہر ہے, وہی اصل عالم دیر ہے, وہی نیر ہے, وہی پیر ہے, وہی پاٹ ہے, وہی دھار ہے, وہی نیر ہے, وہی پیر ہے, وہی پاٹ. انہی کے جلوے سے پوری کائنات بنی, ان کا جلوہ نہ ہو تو کائنات کیسے؟ اور یاد رکھنا ان کے جلوے کی خیرات مسلمانوں میں بھی اور کافروں میں بھی ہے. اسی لیے تو کافر کفر کرتا ہے مگر اس کو جہنم کی آگ ابھی چھوتی نہیں. کیوں نہیں چھوتی؟ کیونکہ جلوہ محمد کی خیرات اس میں بھی موجود ہے. اب یہ جہنم میں کافر کیسے جائے گا؟ پہلے اس سے نور محمدی کی برکتیں چھینی جائے گی, پھر اس سے شکل محمدی کی شفاعت چھینی جائے گی, اور اس کو دوسری شکل میں ڈال کر کے پھر جہنم میں داخل کیا جائے, تب اس کو جہنم جلائے گا. انسانی صورت پر کسی کو جہنم نہیں جلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ انسانی صورت میں تشریف لائے. اسی کو تو حضرت بیدم شوارسی کہتے ہیں کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. تو یہ ہے رسول اللہ کا عشق. آپ اگر عشق سیکھ لیں تو آپ کو سب آ جائے, آپ محبت رسول سیکھ لیں تو آپ کو سب آ جائے. تو امام احمد رضا کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں عشق رسول سکھایا. اور کیسا عشق رسول سکھایا؟ ایک بات عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. اپنے بچوں کو سکھاؤ عشق رسول, محبت رسول سکھاؤ, عشق رسول سکھاؤ. کسی نے سوال یہ کیا کہ یہ بتائیں کہ پانیوں میں سب سے افضل ترین پانی کون سا تھا؟ تو ان سے پہلے بھی لوگوں نے پوچھا تھا, کسی نے زمزم کہا, کسی نے کوثر کہا. لیکن جب میرے امام 14ویں صدی کے امام سے پوچھا کہ پانیوں میں سب سے افضل پانی کون سا ہے, تو میرے امام نے فرمایا پانیوں میں سب سے افضل ترین پانی وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے نکلا تھا, جو مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے نکلا تھا. انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھون کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. اللہ اکبر کہتے ہیں انگلیاں پائیں
وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، اوج پر آتی ہے جب غم خالی، تشنے سیلاب ہوا کرتے ہیں، ایسی انگلیاں مصطفیٰ جان رحمت نے پائی، کسی کی انگلیوں سے پانی نہ نکلا سوائے مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے۔ حضور کی انگلیوں کا پانی سب سے افضل ترین پانی۔ یہ عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ تو پہلی چیز اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ؟ بولو عشق رسول۔ کیا سکھاؤ؟ عشق رسول کیسے سکھاؤ گے؟ جب سیریل دیکھتے بیٹھتے ہو بچوں کے ساتھ، گیم کھیلتے بیٹھتے ہو بچوں کے ساتھ، فلمیں دیکھتے بیٹھتے ہو بچوں کے ساتھ، کیسے سکھاؤ گے؟ اپنے بچوں کو عشق رسول سکھاؤ۔ جب بچوں کو کھانا کھانے کے لیے لے کر بیٹھو، جب بچوں کو لے کر کے لیٹو ساتھ میں، تو ان کو پنکی ٹنکی ببلو ٹبلو کی کہانیاں نہ سناؤ، کتے بلی طوطا مینا کی کہانی نہ سناؤ، اپنے بچوں کو سناؤ۔ یار دیکھو میرے بچوں، بدر میں نبی کی شان یہ ہے، احد میں نبی کی شان یہ ہے، خندق میں نبی کی شان یہ ہے، خیبر میں نبی کی شان یہ ہے۔ دیکھو بہت سی باتیں تو چونکہ آپ جانتے نہیں، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وقت کی نزاکت بھی مجھے روکتی ہے، لیکن اشارہ کرتا ہوں۔ بچوں کو کیا بتایا کرو؟ پیارے بچوں، ہمارے نبی وہ تھے، اگر ان کا لعاب سوکھے کنویں میں چلا جاتا تو کنواں پانی سے بھر جاتا تھا، ان کا لعاب اگر کھاری کنویں میں جاتا تو کنویں میٹھے ہو جاتے تھے۔